کارلا بارٹیل فلم اور سٹیج کی انتہائی مشہور جرمن اداکارہ تھی۔ اس کے اپنے ملک جرمنی کے ہر حصے میں لاکھوں شیدائی موجود تھے، لیکن اس شہرت اور چمک دمک کے باوجود یہ مشہور اور حسین اداکارہ خود کو انتہائی غیر مطمئن محسوس کرتی تھی۔ اسے کسی گمشدہ چیز کی تلاش تھی جو اس کی روح اور باطن کا خلا پر کر دے، جو اس کی زندگی کو بامقصد اور معنی بنا دے۔ اسے یہ کھوئی ہوئی چیز صرف اسلام میں ملی۔ آج وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی رہنمائی کی اور کیسے اس کی زندگی کے شب و روز اسلام کے نور سے روشن کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق جرمنی سے ہے اور یہ ایک مشہور و معروف اداکارہ تھیں۔ ان کا نام کارلا بارٹیل تھا اور بعد میں ان کا نام سکینہ رکھ دیا گیا۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ یورپ کی ہر مسلمان عورت اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ اسلام کی طرف سے ان کی جو درست اور اچھی رہنمائی ہوئی، اس کے بارے میں ہر ایک کا تجربہ منفرد اور بے مثال ہے۔ یہ تجربہ انہیں برسوں کی الجھن اور تلاش کے بعد ہوا، اور جس تسکین کی تلاش نے عرصے سے تھی وہ آخر کئی برسوں کے بعد اسلام کی صورت میں مل گئی۔ اس اداکارہ نے فلم اور سٹیج کی عظیم فنکارہ کی حیثیت سے اپنی شہرت کے بام عروج پر ہوتے ہوئے محض روحانی تسکین کی خاطر شہرت کا تاج اپنے سر سے اتار دیا تھا اور اسلام قبول کر کے گھر میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس مادی آرام و آسائش کی تمام فانی چیزیں موجود تھیں اور وہ لاکھوں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کرتی تھی، ایسی کمی جس نے اس اداکارہ کے اندر ایک زبردست روحانی خلا پیدا کر دیا تھا۔ اللہ نے کس طرح اس کی رہنمائی کی اور کس طرح ایمان کی روشنی نے اس کے دل کو منور کر کے اس کی زندگی کو بامقصد بنا دیا۔ قبول اسلام کے حوالے سے وہ اپنی کہانی اس طرح بیان کرتی ہیں۔ 1924 عیسوی میں نے برلن میں اداکاری کا فن سیکھا اور کئی ڈراموں میں اداکاری کی۔ میں نے ہالی ووڈ میں 4 فلموں اور جرمنی میں 10 فلموں سے زیادہ میں کام کیا تھا۔ اس طرح میرے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ شہرت کی۔ میرے لاکھوں پرستار تھے اور دنیا کی ہر سہولت اور عیش کی ہر چیز میسر تھی، لیکن عجیب بات ہے کہ سب کے کچھ کے باوجود میری زندگی میں سکون اور سچی مسرت ناپید تھی، اور باطنی اضطراب اور روحانی بے کلی مجھے ہر وقت دستے رہتی تھی۔ ایک بھیانک خلا تھا جس میں بھٹکتی رہتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے مذہب کی آغوش میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ اتوار کو چرچ جانے لگی، لیکن اس بے کلی میں ذرا بھی کمی نہ آئی اور چرچ کی عبادت روحانی پیاس کا کوئی مداوع نہ کر سکی۔ بائبل کی تعلیم، عیسائیت کے عقائد اور مذہبی رہنماؤں کا کھوکھلا پن، اپنے مذہب کی کوئی بات بھی تو مجھے مطمئن نہیں کر رہی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ آخر سچائی کی تلاش خود کیوں نہ کروں۔ اس کے لیے جو بہترین طریقہ میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ دوسرے ملکوں کی سیاحت کر کے میں وہاں کے لوگوں میں گھل مل جاتی اور ان کی زندگیوں قریب سے مشاہدہ کرتی تھی۔ 1934 عیسوی میں ہٹلر نے جرمنی میں دولت مند لوگوں کے ملک سے باہر جانے کی ممانعت کر دی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اپنے ایک شناسہ کی مدد سے، جو جرمن حکومت میں کام کرتا تھا، ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے مصول لینے کی وساطت سے ملک سے باہر جانے کی اجازت دلا دی، ورنہ مجھے اپنے ملک سے باہر جانے کا موقع نہ ملتا۔ فرانسیسیوں نے مجھے تیونس میں قید کر کے بے حد پریشان کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے شہر میں گھومنے پھرنے کا اجازت نامہ مل گیا۔ چند روز بعد میں مصر چلی گئی۔ قاہرہ میں مسجدوں کے میناروں سے بلند ہوتی ہوئی اذانوں سے میں بہت متاثر ہوئی، چنانچہ میرے دل میں اسلام سے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کی خواہش پیدا ہوئی، اور بڑھتے بڑھتے یہ خواہش ایک تڑپ کی صورت اختیار کر گئی۔ اسلام سے تعارف ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں مسلمان ہی پیدا ہوئی تھی، حالانکہ میرے ماں باپ عیسائی تھے اور انہوں نے مجھے بچپن سے رومن کیتھولک مذہب کے اصولوں کے مطابق تربیت دی تھی۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے مطابق میرے والدین باپ، بیٹے اور روح القدس کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے، جس پر مجھے ہمیشہ شبہ ہوتا۔ اس کے علاوہ مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں آتا تھا کہ خدا کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی حقانیت ثابت ہونے پر میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، جس سے مجھے حقیقی اطمینان حاصل ہوا۔ میں نے اپنے لیے سکینہ نام پسند کیا۔
اس کے بعد میں مصری عوام کے ساتھ گھل مل کر ان سے گفتگو کرتی اور جامعۃ الازہر میں جا کر اسلام کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں مسلمان پیدا ہوئی ہوں، اور مجھے احساس ہو گیا کہ اسلام ہی دین فطرت ہے اور انسانی زندگی کے تمام مادی اور روحانی مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ میں نے صحرائے سینا کا سفر کیا اور کچھ عرصہ مصر کے دیہات میں گزارا۔ میں مصر کے کسانوں کے قبیلے فلاحین کے ساتھ بھی رہی۔ کچھ عرصہ بعد میں برنن واپس آئی اور پھر میں نے فن لینڈ کا سفر کیا اور اس بارے میں ایک کتاب لکھی۔ بعد ازاں میں سعودی عرب گئی اور وہاں ایک سعودی خاندان کے ساتھ 6 ماہ مقیم رہی۔ جب محترمہ سکینہ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جنہوں نے انہیں مصر اور سعودی عرب میں قیام کے دوران متاثر کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی، تاہم میں مصر میں ایک گاؤں میں رہتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں جنت میں رہ رہی ہوں۔ وہ مصری کسان جن کے ساتھ میں رہتی تھی اپنی سادہ زندگی سے بے حد خوش تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ قدیم طرز زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے طریقے عبادت یعنی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہو کر نہایت متانت اور وقار سے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ جو کچھ میں نے اپنے ملک اور دوسرے ممالک میں دیکھا، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ مغرب میں اکثر لوگ ہر قسم کی مادی سہولیات کے باوجود باطنی طور پر خوش نہیں ہیں اور ان کی زندگیاں حد تاریک ہو چکی ہیں۔ لیکن میں جن مسلمان ملکوں میں گئی وہ مادی لحاظ پر اب اتنے خوشحال نہ تھے جتنے روحانی طور پر خوش نظر آتے تھے۔ موجودہ دور کی مادی آسائش والی چیزوں کی قلت پر وہ کبھی پریشان نہیں دیکھے گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشترکہ خاندانوں کو اکٹھے رہتے دیکھا ہے، اور یہ صفت یورپ میں نایاب ہے۔ مسلمانوں میں دادا اور دادی کی پورا خاندان بہت عزت کرتا ہے اور ان بزرگوں کو خاندان میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خاندان کے تمام افراد اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، جبکہ یورپ میں بوڑھے والدین کو اولاد پوچھتی تک نہیں ہے اور یہ بیچارے زندگی کے آخری دن سخت تنہائی اور اذیت میں کاٹ کر مر جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام کے دشمن جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں بنیادی حقوق دیے ہیں۔ یورپ میں لوگ اول تو اس عظیم دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، اور جو برا بلا جانتے ہیں تو صرف اتنا کہ یہ وحشی اور اجڑ لوگوں کا مذہب ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ اسلام کے بارے میں صدیوں سے کس قدر غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان پر اسلام کی تمام خوبیاں اور برکتیں روشن ہو جائیں تو یہ ایک لمحہ اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی وسیع پیمانے پر تبلیغ کی جائے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔